سخت مزاج اور غصے کے حامل نواب امیر محمد خان عرف نواب آف قالاباغ عجیب و غریب طبیعت کے انسان تھے۔ کسی مظلوم یا غریب پر ظلم ہوتا تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو جاتے۔ تاہم اپنوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی جابرانہ اور آمرانہ تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل بھی ہوئے۔ متحدہ پاکستان کے زمانے میں مغربی پاکستان کے سب سے طاقتور گورنر نواب آف قالاباغ ملک امیر محمد خان آوان ایک انتہائی دبنگ شخصیت تھے۔ انہوں نے پنجاب میں قانون کی بالادستی کی قابل قدر مثال قائم کر دی تھی، لیکن خود اپنی جاگیردارانہ عصبیت کے ہاتھوں زچ ہو گئے اور اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ وہ عائلہ ملک اور سمیرہ ملک کے دادا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں صدر جنرل ایوب خان کی اصل طاقت نواب آف قالاباغ تھے، جن کے جاتے ہی صدر ایوب خان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ جنرل جہانداد نے اپنی کتاب میں نواب آف قالاباغ کی بہت سی خوبیوں اور ان کی ڈکٹیٹرشپ کا جامع نقشہ کھینچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نواب صاحب 26 نومبر سن 1966 کو اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ وہ ایوب خان کی حکومت کے ایک اہم ستون تھے اور پرانے فیوڈل لارڈز کا ایک مثالی نمونہ تھے۔ ان کا قتل غیر معمولی تھا۔ سابق صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی ڈائری میں اس واقعے کا یوں ذکر کیا کہ جنرل موسیٰ نے دوپہر کے وقت انہیں فون پر بتایا کہ نواب آف قالاباغ کو ان کے بیٹے نواب اسد خان نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ بتایا گیا کہ نواب آف قالاباغ کی اپنے بیٹے اسد سے کسی بات پر تکرار ہو گئی، جس کے نتیجے میں نواب صاحب نے اسد پر 2 فائر کیے، جن سے اسد کا بازو زخمی ہو گیا۔ جواب میں مشتعل ہو کر اسد نے بھی اپنے والد پر 5 فائر کیے، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ نواب صاحب کی موت بہت ہی المناک تھی، مگر اپنے جاگیردارانہ پس منظر کے سبب وہ اپنی ہی عدم برداشت کی پالیسی کا شکار ہو گئے۔ ملک امیر محمد خان المعروف نواب آف قالاباغ آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ تھے۔ مغربی پاکستان کے گورنر بننے سے پہلے PIDC اور خوراک و زراعت کے چیئرمین رہ چکے تھے۔ جون سن 1960 میں انہوں نے مغربی پاکستان کے گورنر کا عہدہ سنبھالا۔ اس عہدے پر وہ 18 ستمبر سن 1966 تک فائز رہے۔ سن 1962 اور سن 1965 کے انتخابات میں ایوب خان کی کامیابی میں نواب آف قالاباغ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ وہ خود مسلم لیگ نون کے رکن نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی رکن کو مسلم لیگ کا ٹکٹ ان کی مرضی کے بغیر جاری نہیں ہو سکتا تھا۔ گورنری سے مستعفی ہونے کے بعد وہ اپنی جاگیر پر واپس چلے گئے۔ نواب آف قالاباغ کی میت کو جس قسم پرسی کے عالم میں دفن کیا گیا وہ عبرت کا نمونہ تھی۔ جس شخص کا رعب و دبدبا پورے مغربی پاکستان پر چلتا تھا، اس کے جنازے میں گنتی کے چند لوگ ہی موجود تھے۔ نواب آف قالاباغ کی موت ایوب خان کی سیاست اور اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 65 کی جنگ کے بعد جب بھٹو اور ایوب خان میں معاہدہ تاشکند پر اختلاف پیدا ہوا تو بعد ازاں ایوب خان اور نواب امیر محمد خان میں بھی انبن ہو گئی، اور یوں سنگلاخ دیوار جو نواب آف قالاباغ کے روپ میں ان کے مخالفین کی راہ میں حائل تھی وہ ہٹ گئی، اور اگلے ہی برس ایوب خان کو اپوزیشن نے زچ کر کے اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔